السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بہت اچھے ہیں، احسان ہے اللہ کا، اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے۔ بہت دنوں کے بعد آج وقت ملا کہ آج یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آیا۔ تو فرینڈس، آج انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ ہم اپنے گناہوں کو کیسے معاف کروا لیں اس اللہ سے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بے شک وہ رحم کرنے والا، وہ کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ان فیوچر میں جو بھی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آرام سے مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو یہ پسند آتا ہو تو پلیز آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو فرینڈس چلیے اب ہم لوگ دیر نہ کرتے ہوئے، تاخیر نہ کرتے ہوئے مین مدعا پہ آئیں۔ تو اللہ ایک ایسی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں کھلانے والا پلانے والا ہے۔ ساری دنیا کا مالک اللہ ہے۔ پہلے کے صحابہ تھے کہ دو رکعت میں یعنی 2 رکعت نفل کی نماز پڑھ کے اللہ کو منا لیتے تھے۔ آج ہم اتنی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ مانتا نہیں۔ بے شک وہی ماننے والا ہے لیکن اپنے اعمال کو اس سے پہلے ہم کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو آج جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں میں، جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں اللہ سے، وہ ہے نماز، جو کہ 4 رکعت ہے اور اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جس کے ذریعہ نماز کے بعد اگر صاف دل سے بندہ اللہ سے درگزر کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو بے شک وہ رحمان ہے، وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ ضرور۔ تو یہ نماز سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ترغیب دی اس نماز کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ اس نماز کو کم سے کم یعنی ہو سکے بہتر تو روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم جمعہ کے جمعہ یعنی ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے، جمعہ کے دن ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ وہ بھی نہیں ہو پا رہا اگر آپ سے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت کی قلت ہے، مہینے میں بھی نہیں ہو پا رہا تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اگر سال میں بھی نہیں ہو پا رہا تو کم سے کم اپنی زندگی میں اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں جو کہ صلاۃ التسبیح کی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو، وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، جان بوجھ کے کیے ہوئے ہوں یا انجانے میں، پوشیدہ گناہ ہو یا جو بھی گناہ ہو، اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اور انشاءاللہ اس نماز کے بعد اگر صاف دل سے دعا کرے، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، صاف دل سے دعا کرے تو اللہ بے شک اس کو معاف کر دے گا۔ تو آئیے فرینڈس، اس کے بعد میں بتا دوں اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو نیت ہے اسلام میں، تو نیت دل سے ہوتی ہے۔ بے شک اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر آپ دل سے نیت کریں تو بھی چلے گا، منہ سے کر لیں تو بہتر ہے۔ نیت کچھ یوں کرنی ہوگی، نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہہ کے اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں کو اپنے کان کی لو تک اٹھائیں، اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ دیں۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہوگی جو کہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ثنا کے بعد 15 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیے آپ، پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی پہلے ثنا کے بعد 15 مرتبہ تعوذ تسمیہ ایک سورہ، اس کے بعد 10 مرتبہ، یعنی ثنا کے وقت ہو گیا آپ کا 25۔ پھر اللہ اکبر بول کے آپ چلے جائیے رکوع میں، کم سے کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھیے سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد اس تسبیح کو
یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد بول کے کھڑا ہو جانا ہے۔ جب کھڑے ہو جا رہے ہیں تو کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر سے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر بول کے آپ کو چلے جانا ہے سجدے میں، اور سجدے میں وہی کم از کم 3 مرتبہ جیسے آپ کا سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر بولیے، اٹھ جائیے۔ اٹھنا مطلب بیٹھے دوسرے سجدے کے لیے جو ہم لوگ اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس لمحے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر بول کے اٹھیں، پھر بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر بول کے دوسرے سجدے میں جانا ہے، پھر کم از کم 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر بول کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ میں یہاں پہ آپ 1 سیکنڈ کے لیے مطلب پوز دے رہا ہوں کیونکہ کاؤنٹ کروانے کے لیے۔ تو فرینڈس میں آپ کو کاؤنٹ کروا دوں کیسے ہوتا ہے یہ۔ سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے ثنا پڑھا، ثنا کے وقت میں ہم لوگوں نے پڑھا 25 مرتبہ، یعنی ثنا کے بعد 15، پھر تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورہ، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح، تو 15 اور 10 25 ہوا۔ اس کے بعد اللہ اکبر بول کے چلے گئے رکوع میں، وہاں پہ ہم نے پڑھا 10 مرتبہ، تو 25 اور 10 35 ہوا۔ رکوع سے جب اٹھے 10 مرتبہ، تو 25 35 اور یہ 10 45۔ اس کے بعد اللہ اکبر بول کے ہم لوگ چلے گئے سجدے میں، وہاں پہ 10 مرتبہ 45 اور 10 55۔ دو سجدے کے بیچ میں بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھے، وہ ہو گیا 65۔ دوسرے سجدے میں گئے پھر 10 مرتبہ پڑھے، وہ ہو گیا 75۔ یعنی ایک رکعت میں ہم لوگ کو پڑھنا ہے 75 مرتبہ یہ تسبیح، 4 رکعت 75 75 75 75، مطلب 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب میں دوسری رکعت کے بارے میں بتا دوں۔ دوسری رکعت میں آپ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہی پڑھنا ہے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ ایک سورہ، پھر 10 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 25 ہو گیا۔ اللہ اکبر بول کے رکوع میں جائیے، رکوع کی تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 25 رکوع میں 10، 35 رکوع سے اٹھیے 10 مرتبہ، 45 سجدے میں جائیے، پہلا سجدہ میں 10 مرتبہ، 55 دو سجدے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں جو ہم 10 مرتبہ، 65 پھر دوسرے سجدے میں 75 یعنی 10 مرتبہ۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد اٹھ لیے، ہم لوگ تحیات وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ معمولی جس طرح سے معمول ہے اس کا ویسے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر بول کے تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ بس جس طرح سے پچھلے 2 رکعت میں ہم نے فالو کیا اسی طریقے سے لاسٹ 2 رکعت میں فالو کرنا ہے، یعنی ہر رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ کر کے اس تسبیح کو پڑھنا ہوگا۔ پڑھنے کے بعد نارمل آپ سلام پھیریے، اس کے بعد لگ جائیے اپنے اللہ سے اور کوشش کیجیے، مانگیے رو رو کے، بے شک وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ جو بھی مسئلہ پڑے، اگر آپ نارمل دنیا کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر کسی کے پاس آپ جاؤ، 1 بار جاؤ، 2 بار جاؤ، 3 بار جاؤ، چوتھی بار اگر جاؤ گے تو وہ اریٹیٹ ہو جائے گا کہ بار بار اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے، لوگ بھڑک جاتے ہیں، بار بار یہ آتا ہے فریاد لے کے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے دوستو کہ اللہ کے پاس اگر آپ نہ جاؤ تو اللہ برا مان جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اور جتنا اللہ سے مانگے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ جب ہمارا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہم اسی سے مانگیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ ہم گناہ سے بچیں،
نیک کام کرے، اسلام کے بتائے ہوئے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. جتنا اچھا عمل ہوگا آخرت بھی انشاءاللہ اتنی اچھی ہوگی. تو فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو. اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو، اور پلیز اس کو شیئر کرنا. اور اگر ہمارے لیے کوئی فیڈ بیک ہو تو پلیز کمنٹ میں کر کے بتانا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اور امپروو کر پائیں. اگر کہیں غلطی ہوتی ہو تو میں تو نہیں سمجھ پاؤں گا. اگر آپ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، میری باتیں سن رہے ہوں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے اور اس کو کیسے میں امپروو کر سکتا ہوں. تب تک کے لیے فرینڈز، اللہ حافظ. خوش رہیے، سب کو خوش رکھیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.